بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جمعہ جو عربی خطبہ پیش کیا جائے گا اس کا ترجمہ اردو زبان میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے جنت کی نعمتیں۔ جنت نہایت ہی آرام کی جگہ ہے، یہ ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو لوگ ایک بار جنت میں جائیں گے پھر وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالی نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ کسی انسان کا دل ان چیزوں کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کان نے اس کو سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ اس خطبے میں جنت کی نعمتوں کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، جنتی اونٹوں پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جب جنتی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے استقبال میں سواری کے لیے سفید اونٹ پیش کیے جائیں گے جن کے پر لگے ہوں گے، ان پر سونے کے کجاوے اور موتی کی لگامیں ہوں گی، ان کے جوتوں کے فیتے نور سے چمکتے ہوں گے۔ جہاں ہماری نگاہ ختم ہوگی وہاں ان اونٹوں کا ہر قدم پڑے گا۔ ان اونٹوں کو کسی مخلوق نے نہیں دیکھا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے تھے انہیں جنت کی طرف جماعت کی شکل میں لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھولے جا چکے ہوں گے تو وہ عجیب عالم ہوگا۔ وہ اس کے محافظ ان سے کہیں گے کہ سلام ہو آپ پر، مزے میں رہو، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے آ جائیے۔ نمبر 2، معمولی درجے کے جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ جب جنتی اپنے نیک اعمال کے بدلے جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کی نعمتوں میں مشغول ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں اپنے برے اعمال کی سزا کاٹ رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالی اپنے ایک بندے کو جہنم سے نکالے گا، جس کا حال حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک شخص ہوگا جو دوزخ سے سرینوں یعنی پٹھوں کے بل گھسیٹتا ہوا نکلے گا۔ اللہ اس سے فرمائیں گے، جا جنت میں داخل ہو جا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت کے قریب آئے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ وہ لوٹ آئے گا اور کہے گا، اے پروردگار، جنت تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے، جا جنت میں داخل ہو جا۔ چنانچہ وہ پھر آئے گا اور اسے ایسا لگے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ وہ پھر لوٹ آئے گا اور کہے گا، اے میرے پروردگار، جنت تو بھر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جا جنت میں چلا جا، تیرے لیے 10 گنا دنیا کے برابر ہے۔ نمبر 3، جنت میں مختلف قسم کے مشروبات کی نہریں ہوں گی۔ جنت میں دودھ، شہد، صاف شفاف پانی اور بہترین قسم کی شراب کی نہریں ہوں گی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں، ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے عمدہ اور لذیذ ہوں گی، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو میل کچیل سے پاک ہوگا۔ نمبر 4، جنت میں لذیذ کھانے اور عمدہ پھل ہوں گے۔ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں انہیں ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی، طرح طرح کے پھل، قسم قسم کے عمدہ اور لذیذ کھانے ملیں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جنتیوں کو مچھلی کا جگر
اور بیل کا گوشت کھانے کو ملے گا۔ وہاں کھانے کو انگور، انار، کھجور اور قسم قسم کے پھل ملیں گے۔ وہاں کسی قسم کے کھانے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ جنتی کے دل میں کسی چیز کے کھانے کا خیال آتے ہی وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ جنت کے خادم ان کے پاس سونے چاندی کی پلیٹوں میں قسم قسم کے پھل اور کھانے لے کر آئیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، ان جنتیوں پر سونے کے پیالوں اور گلاس کا دور چلے گا۔ وہاں جو چیز چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا، اور اے اہل جنت، تم ان میں ہمیشہ رہو گے۔ نمبر 5، جنت میں عالی شان محلات اور بالا خانے ہوں گے۔ جنت میں سونے چاندی کے محلات ہوں گے اور خوبصورت بالا خانے ہوں گے، جن کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ باہر سے اندر کا حصہ نظر آئے گا اور اندر سے باہر کا حصہ دکھائی دے گا۔ ہیرے اور جواہرات کے محلات ہوں گے، صرف ایک موتی سے بنے پورے محل ہوں گے۔ یہ محلات حور یعنی جنتی عورتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ان محلات میں عیش و آرام کی ایسی چیزیں موجود ہوں گی جن کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ مومن کا گھر ایک موتی کا ہوگا جس میں 40 محل ہوں گے۔ ان کے درمیان ایک درخت ہوگا جو لباس اگائے گا، چنانچہ جنتی اس کے پاس آئے گا اور اپنی انگلی کے اشارے سے کپڑے کے 70 جوڑے لے گا جو لؤلؤ و مرجان یعنی قیمتی موتیوں کے ہوں گے۔ نمبر 6، جنتی مرد بے حد حسین اور خوبصورت ہوں گے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی اس کی صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، اور وہ لوگ جو ان کے بعد داخل ہوں گے ان کی صورت کی چمک دمک آسمان میں تیز روشن ستارے کی طرح ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے، جنتیوں کے جسموں پر بال نہ ہوں گے اور نہ داڑھی ہوگی، ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوگا، ان کی عمر 30 یا 33 سال کی ہوگی۔ نمبر 7، جنت کی حوریں۔ جنت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت حور ہے۔ وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوگی، عمر میں برابر ہوگی، ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے، ان کا حسن و جمال ہمیشہ باقی رہے گا، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ ان کا گانا سن کر جنتی عجیب قسم کی لذت محسوس کریں گے۔ وہ ریشم کے ہرے لباس میں ہوں گی، ان کے سروں کا تاج دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ حوروں کے اوصاف کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، ان باغوں یعنی جنت میں وہ نیچی نگاہ والیاں حوریں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جنات نے۔ نمبر 8، جنت میں بڑے بڑے بازار ہوں گے۔ ہر جمعہ کو جنت میں بازار لگے گا، جہاں جنتی جائیں گے وہاں ایک ہوا چلے گی، وہ ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ کرے گی۔ چنانچہ جب وہ اپنے اہل و عیال کے پاس واپس آئیں گے تو ان کے گھر والے ان سے کہیں گے تمہارا حسن و جمال اور زیادہ ہو گیا ہے، وہ بھی کہیں گے تمہارے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جہاں صرف مردوں اور عورتوں کی شکلیں اور صورتیں ہوں گی۔ جنتی جب بھی صورت کے بدلنے کی خواہش کرے گا فوراً اس کی شکل و صورت بدل جائے گی۔ نمبر 9، جنتی اپنے رشتہ داروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی اپنے رشتہ داروں سے ملاقاتیں کریں گے اور دنیاوی احوال کے تعلق سے آپس میں گفتگو کریں گے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھتے ہوئے کہیں گے، ہم پہلے جب اپنے گھر والوں یعنی دنیا میں تھے تو ڈرے سہمے رہتے تھے،
آخر اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا اور جھلسانے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے ہی سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے جو بڑا احسان کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ نمبر 10، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے کہ کوئی اور نعمت چاہتے ہو تو میں تمہیں عطا کروں۔ تو وہ عرض کریں گے، کیا آپ نے ہمارے چہرے بارونق نہیں بنائے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ اور کیا دوزخ سے نجات نہیں بخشی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائیں گے تو جنت والوں کو کوئی ایسی نعمت نہیں دی گئی جو ان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوگی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کا خلاصہ۔ اس خطبے میں پہلی نعمت یہ معلوم ہوئی کہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسری خوشخبری یہ دی گئی کہ معمولی درجے کے جنتی کو بھی دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ تیسری خبر یہ دی گئی کہ جنت میں پانی، دودھ اور شراب وغیرہ کی صاف ستھری نہریں ہوں گی۔ چوتھی چیز یہ معلوم ہوئی کہ جنت میں کھانے کا دور چلے گا۔ خوبصورت اور موتی جیسے چمکدار اور نورانی لڑکے کھانے کے پیالے لے کر جنتیوں کے پاس حاضر ہوں گے۔ پانچویں نعمت یہ پتہ چلی کہ جنت میں عالی شان محل ہوں گے اور وہ محل ہیرے اور موتی سے تعمیر کیے گئے ہوں گے۔ چھٹی خوشخبری یہ پتہ چلی کہ جنت میں جانے والے مردوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند اور ستاروں کے مانند چمک رہے ہوں گے۔ ساتویں بشارت یہ دی گئی کہ جنتیوں کو حوریں ملیں گی اور وہ حوریں اچھے اخلاق والی، خوبصورت اور اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی۔ آٹھویں عجیب چیز یہ بتائی گئی کہ جنت میں چہروں اور صورتوں کو بدلنے کے لیے ایک بازار ہوگا۔ جنتی وہاں جا کر اپنی من پسند کی شکل و صورت کو اختیار کریں گے۔ نویں خبر یہ دی گئی کہ جنتی اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کریں گے اور ایک دوسرے سے حالات پوچھیں گے۔ 10ویں اہم بات یہ بتائی گئی کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ لہذا اس خطبے میں جنت کی نعمتیں کے عنوان پر جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں، ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جا کر اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔